بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 4 کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے خاصیات ابواب اصطلاحات حصہ 2۔ اس سے قبل سبق کے اندر ہم خاصیات ابواب سے متعلق چند مفید باتیں جان چکے ہیں۔ اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج ہم کچھ مزید اصطلاحات خاصیات ابواب سے متعلق جانیں گے۔ اصطلاحات کو مکمل کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم خاصیات ابواب کی طرف بڑھیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا سب سے پہلا عنوان اور سب سے پہلی اصطلاح ہے مغالبہ۔ مغالبہ غلبہ سے ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ اس سے مراد دو امور میں سے کسی ایک کا دوسرے پر معنی مصدری میں غالب آ جانا ہے۔ غلبہ کے اظہار کے لیے باب مفاعلہ کے بعد اسی باب سے فعل ذکر کرتے ہیں۔ یعنی مغالبہ سے مراد یہ ہے کہ دو کاموں میں اور دو امور میں کسی ایک کا دوسرے پر مصدری معنی میں، یعنی جو اس فعل کا مصدری معنی ہے اس کے اندر غالب آ جانا ہے۔ اور اس غلبے کو بیان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باب مفاعلہ سے پہلے ایک صیغہ لایا جاتا ہے، اور پھر اسی باب سے یعنی اسی مادہ اشتقاق سے ثلاثی مجرد بھی لایا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، کارمنی زید فکرمتہ۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ میرا اور زید کا سخاوت کرنے میں باہم مقابلہ ہوا اور میں سخاوت کرنے میں غالب آ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر مغالبہ پایا جا رہا ہے، یعنی دو بندوں کا ایک صفت کے اندر، ایک معنی کے اندر مقابلہ ہوا، پھر اس مقابلے کے اندر ایک دوسرے پر غالب آ گیا۔ تو اس کو علم الصرف کے اندر خاصیات ابواب کی مباحث میں مغالبہ سے تعبیر کیا جائے گا۔ اور طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باب مفاعلہ سے ایک صیغہ لایا جائے جس کے اندر آپس میں مقابلہ ہو، پھر اسی مادہ سے ثلاثی مجرد کا فعل لایا جائے، تو اس سے اس مقابلے کے اندر غلبہ پانے والا اور برتری حاصل کرنے والا بیان ہو جائے گا۔ مثال آپ نے دیکھ لی، کارمنی زید فکرمتہ۔ اب کارمنی زید کے اندر زید کا اور بات کرنے والے متکلم کا مقابلہ ہے، اور پھر اس مقابلے کے اندر فکرمتہ متکلم غالب آ گیا۔ تو یہ تھی ہماری پہلی اصطلاح مغالبہ۔ اگلی اصطلاح ہے تعدیہ۔ تعدیہ کا لغوی معنی تجاوز کرنا ہے۔ تعدیہ کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے لازم باب کو متعدی کرنا، جیسے خرجہ سے اخرجہ۔ اب خرج الرجل، آدمی نکلا، یہ باب لازم سے ہے، اور اسی کو جب ہم باب افعال میں لے جاتے ہیں، اخرج الرجل، آدمی نے نکالا۔ کس کو نکالا؟ اب یہ ہمیں احتیاج ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے اپنے جملے کو مکمل کرنے کے لیے، تو پھر ہمیں وہاں مفعول لانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اخرج الرجل الکلب، آدمی نے کتے کو نکالا۔ اب ہم نے ثلاثی مجرد کے باب کو جب ثلاثی مزید فی باب افعال کے اندر منتقل کیا تو وہ لازم سے متعدی ہو گیا۔ دوسری صورت ہے متعدی بیک مفعول کو متعدی بدو مفعول کرنا، یعنی جو فعل ایک مفعول کے ساتھ معنی مکمل کر رہا تھا اس کو ہم نے ایسے باب کے اندر منتقل کر دیا جس سے اس کو 2 مفعولوں کی حاجت ہو گئی، 2 مفعول اس کے اندر آتے ہیں۔ مثال دیکھیے، حفارہ متعدی ہے، ایک مفعول کے ساتھ بھی اپنا معنی ادا کرتا ہے، مکمل کرتا ہے۔ حفر زید بئرن، زید نے کنواں کھودا یا گڑھا کھودا۔ اب یہاں پر ایک مفعول سے جملہ مکمل ہے، لیکن جب ہم اسی باب کو باب افعال کے اندر منتقل کر دیتے ہیں تو اس کے اندر ہم پھر 2 مفعول لاتے ہیں۔ مثال دیکھیے، احفرت
زیدن بئرن، احفرتو کے اندر احفر فعل ہے اور متکلم کی ضمیر فاعل ہے، جبکہ زیدن پہلا مفعول ہے اور بئرن دوسرا مفعول ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں نے زید سے گڑھا کھدوایا، کنواں کھدوایا، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک مفعول سے دو مفعول کی طرف فعل منتقل ہو گیا۔ اور تیسری صورت ہے متعدی بدو مفعول کو متعدی بسہ مفعول کرنا، یعنی جس فعل کے اندر دو مفعول آ رہے تھے، دو مفعول سے معنی مکمل ہو رہا تھا، اس کو ہم نے ایسی حالت میں منتقل کر دیا جس کے اندر تین مفعول پائے جاتے ہیں۔ مثال دیکھیے، عالمہ جاننا، اب علمت زیدن عالمن، میں نے زید کو عالم جانا۔ اب اس کے اندر زیدن پہلا مفعول ہے، عالمن دوسرا مفعول ہے، یا علمت زیدن فاضلا۔ اب اسی کو جب ہم باب افعال میں لے جاتے ہیں تو اعلمت زیدن بکرا فاضلا، اب آپ دیکھیں اس کے اندر زیدن پہلا مفعول ہے، بکرن دوسرا مفعول ہے، جبکہ فاضلا تیسرا مفعول ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں نے زید کو بکر کے فاضل ہونے کی خبر دی۔ اب اس جملے کے اندر آپ دیکھیں تو تین مفعول پائے جا رہے ہیں۔ تو تعدیہ کی تین صورتیں ہیں: لازم کو متعدی کرنا، ایک مفعول والے کو دو مفعول والے کی طرف منتقل کرنا، اور دو مفعول والے فعل کو تین مفعول والے فعل کی طرف منتقل کرنا۔ تو یہ تھی اصطلاح تعدیہ۔ اگلی اصطلاح پڑھتے ہیں، الزام، کسی فعل کو متعدی سے لازم کرنا۔ پہلے لازم سے متعدی کرنا تھا، اب متعدی سے لازم کرنا، اور اس اصطلاح کا نام ہے الزام۔ جیسے احمد زید، زید قابل حمد ہوا، فعل لازم ہے، حالانکہ مجرد میں یہی فعل حامدہ اسباب سامعہ متعدی ہے۔ جیسے حمدت اللہ، میں نے اللہ کی حمد کی، لیکن باب افعال پر لانے سے لازم ہو گیا اور یہ اس کا خاصہ ہے۔ یعنی الزام کہتے ہیں کسی فعل کو متعدی سے لازم کر دینا۔ جب ہم نے مجرد کے متعدی باب کو ثلاثی مزید فی کے باب افعال کے اندر منتقل کیا تو وہ لازم یعنی باب لازم سے متعلق ہو گیا۔ تو اس سے ایک بات اور بھی آپ سمجھ لیجئے جو ہم نے پچھلے سبق میں کی تھی کہ یہ خاصیات سماعی ہیں، قیاسی نہیں ہے۔ پچھلی اصطلاح کے اندر ہم نے پڑھا کہ ہم ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی باب فعال میں منتقل کرتے ہیں، لازم سے متعدی کے اندر فعل منتقل ہو جاتا تھا، جبکہ یہاں پر ثلاثی مجرد کے اندر وہ باب متعدی ہے، اور جب ہم اس کو باب فعال کے اندر منتقل کرتے ہیں تو وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ قیاسی نہیں ہے بلکہ سماعی ہے کہ ہر جگہ پر ایک ہی قاعدہ لاگو نہیں ہوتا۔ اگلی اصطلاح جانتے ہیں، سلب ماخذ، فاعل کا ماخذ کو دور کر دینا۔ مثال دیکھیے، مخط زید، زید نے ریچھ کو دور کر دیا۔ اب ماخذ کیا ہے؟ مخاطن، اور مدلول ماخذ ریچھ ہے۔ اب ہم نے کہا سلب ماخذ کہتے ہیں فاعل کا ماخذ کو دور کر دینا۔ اب مخط زیدن کے اندر زید فاعل ہے اور اس نے ماخذ جو کہ مخاط ہے، جس کو ہم مدلول ماخذ کے اندر ریڑھ کہتے ہیں، اس کو اپنی ذات سے دور کیا ہے، اپنی ذات سے جدا کیا ہے، علیحدہ کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سلب ماخذ۔ کا لفظ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ سلب کہتے ہیں کسی کی چیز کو اس سے جدا کر دینا۔ مثال کے طور پہ فلاں کا مال سلب کر لیا، مطلب اس سے اس کا مال جدا کر دیا، دور کر دیا، اس سے وہ مال کھینچ لیا، لوٹ لیا۔ تو اب یہاں پر بھی سلب ماخذ کا معنی ہی یہی ہے کہ فاعل ماخذ کو اپنی ذات سے دور کر دے۔ تو یہ تھی ہماری اصطلاح سلب ماخذ۔ اگلی اصطلاح ہے لزوم۔ لزوم کہتے ہیں کہ باب افعلال کا فعل لازم ہو کر استعمال ہونا، جیسے احمر
وَإِحْمَارَ الثَّوْبُ دونوں کا مطلب ہے کپڑا سرخ ہوا۔ اب کپڑا سرخ ہوا، اس کے اندر فعل اور فاعل آپس میں ملے اور دونوں نے اپنے معنی کو مکمل کر دیا، اس کو مفعول کا احتیاج نہیں رہا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ فعل لازم ہے۔ ہماری اگلی اصطلاح ہے تصغیر۔ تصغیر کہتے ہیں فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ بنا دینا۔ سیارہ یسیر تصیراً، یہ سیارہ کا مصدر ہے جس کا مطلب ہی بنانا ہوتا ہے۔ تو فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ بنا دینا خاصیات ابواب کے اندر تصغیر کہلاتا ہے۔ مثال سے بات کو سمجھیے، عافاک اللہ، اللہ تجھے عافیت دے۔ اب اس جملے کے اندر لفظ جلالہ یعنی اللہ پاک کا نام وہ فاعل ہے۔ اب ہم نے کہا تھا کہ فاعل کا جبکہ کاف ضمیر مخاطب کی ضمیر یہاں پر مفعول ہے اور ماخذ عافیت ہے۔ اب فاعل یعنی اللہ پاک کا مفعول مخاطب کو صاحب ماخذ یعنی عافیت والا بنا دینا، اس کو علم الصرف کے اندر یعنی خاصیات ابواب کے اندر تصغیر کہا جاتا ہے کہ فاعل مفعول کو ماخذ والا بنا دے۔ اس کی ایک مثال ہم پچھلے سبق کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، مزید آگے انشاءاللہ ہم جب خاصیات ابواب شروع کریں گے تو اس کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہے صیرورت، صارا یصیرو یعنی بننا، تو یہاں پر اس سے مراد فاعل کا صاحب ماخذ ہونا ہے۔ مثال دیکھیے، روض المکان، جگہ لالہ زار بن گئی۔ اب یہاں پر ماخذ کیا ہے؟ روض، اور مدلول ماخذ باغ ہے، لالہ زار ہے، اور فاعل کیا ہے؟ مکان۔ اب دیکھیے کہ مکان جو ہے وہ ماخذ یعنی روض اس کا حامل ہے، یعنی وہ خود صاحب ماخذ ہو گیا ہے، ماخذ سے متصف ہو گیا ہے، منسلک ہو گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں علم الصرف کی اصطلاح کے اندر صیرورت۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے چند اصطلاحات کو جانا اور ان کی مثالوں سے ہم نے بات کو سمجھا۔ کچھ مزید اصطلاحات اگلے اسباق میں ہم جانیں گے، اور جب اصطلاحات مکمل ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ ہمارے لیے خاصیات ابواب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔